وقت آگے بڑھتا رہا، صدیوں نے کروٹیں بدلیں، سلطنتیں ابھریں اور مٹ گئیں، مگر بیت اللہ اپنی جگہ قائم رہا۔ یہ وہ گھر تھا جس کی طرف دنیا بدلتی رہی، مگر یہ دنیا کو بدلتا رہا۔ اموی اور عباسی ادوار کے بعد بیت اللہ مسلمانوں کے دلوں کا مرکز بن چکا تھا۔ ہر آنے والا حکمران جانتا تھا کہ اس گھر کی خدمت صرف سیاسی فخر نہیں بلکہ دینی ذمہ داری ہے۔ عباسی دور میں مکہ میں حاجیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ دور دراز علاقوں سے لوگ پیدل، اونٹوں پر، قافلوں کی صورت میں آتے۔ بعض راستوں میں سال ہا سال لگ جاتے، مگر بیت اللہ کی ایک جھلک کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جاتا۔ اسی دور میں پہلی بار صحن کو منظم کیا گیا، چراغ روشن کیے گئے اور غلاف کعبہ کو خاص اہمیت دی گئی۔ ہر سال نیا غلاف چڑھایا جانا ایک عظیم اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ پھر عثمانی خلافت کا دور آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بیت اللہ کی حفاظت ایک عالمی اسلامی ذمہ داری بن گئی۔ عثمانی سلاطین خود کو خادم الحرمین کہلوانے پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے مسجد الحرام کی دیواروں کو مضبوط کیا، ستون بنوائے، چھت کو بہتر بنایا اور بارش کے پانی کے لیے نکاسی کا نظام قائم کیا۔ کئی بار سیلاب آیا، پانی کعبہ کے صحن میں بھر گیا، مگر ہر بار مسلمانوں نے مل کر اس گھر کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا بدلنے لگی۔ سفر آسان ہونے لگا، جہاز ایجاد ہو گئے، راستے مختصر ہو گئے، حاجیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا۔ وہ مکہ جو کبھی صرف چند ہزار لوگوں کو سنبھالتا تھا، اب لاکھوں زائرین کی میزبانی کرنے لگا۔ پھر جزیرہ عرب میں سعودی ریاست قائم ہوئی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بیت اللہ کی خدمت کو اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھا۔ پہلی بڑی جدید توسیع کا آغاز ہوا۔ مسجد الحرام کے صحن کو کشادہ کیا گیا، پرانے مکانات خرید کر گرائے گئے، راستے بنائے گئے تاکہ حاجیوں کو آسانی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ توسیعات بڑھتی گئیں۔ شاہ سعود، شاہ فیصل، شاہ خالد، شاہ فہد، شاہ عبداللہ اور شاہ سلمان کے ادوار میں مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی مسجد بن گئی۔ اونچی عمارتیں بنیں، متعدد منزلیں تعمیر ہوئیں، ایئر کنڈیشنڈ ہالز بنائے گئے، زمزم کا پانی جدید نظام کے تحت مہیا کیا جانے لگا۔ مگر ان سب ترقیوں کے باوجود کعبہ کی اصل سادگی اور ہیبت برقرار رہی۔ کعبے کا غلاف اب خالص ریشم سے تیار کیا جاتا ہے، جس پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے آیات قرآنی کشیدہ کی جاتی ہیں۔ یہ غلاف ہر سال تبدیل ہوتا ہے۔ اسے تیار کرنے والے کاریگر وضو کی حالت میں کام کرتے ہیں۔ ہر ٹانکا عبادت سمجھ کر لگایا جاتا ہے۔ آج کا حاجی جب پہلی بار مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے تو ہزاروں انسانوں کے درمیان بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اللہ کے سامنے اکیلا۔ آنکھیں کعبہ پر پڑتے ہی آنسو بہنے لگتے ہیں، کوئی زبان باقی نہیں رہتی، کوئی لفظ نہیں ملتا، صرف دل بولتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس نے بادشاہوں کو جھکایا، فقیروں کو گلے لگایا، گناہگاروں کو معاف کرایا اور ٹوٹے دلوں کو جوڑا۔ یہاں نہ رنگ کی پہچان ہے، نہ نسل کی، نہ زبان کی، سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی سمت، ایک ہی ندا کے ساتھ۔ دنیا میں جنگیں ہوئیں، فتنوں نے سر اٹھایا، بیت اللہ پر حملے کی کوششیں بھی ہوئیں، مگر ہر بار اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، کبھی پرندوں کے ذریعے، کبھی اتحاد کے ذریعے، کبھی ایمان کے ذریعے۔ آج بیت اللہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ تاریخ کا دل ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں آدم علیہ السلام نے عبادت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے اور آج کروڑوں مسلمان سجدہ کرتے ہیں۔ یہ گھر اس وعدے کی زندہ دلیل ہے کہ اللہ کا گھر رہے گا اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ خود اس کا محافظ ہے، اور جب تک دنیا باقی ہے لبیک کی صدائیں گونجتی رہیں گی، اور بیت اللہ ایمان والوں کو بلاتا رہے گا۔